السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ملحدین کی اقسام کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی کون سی اقسام ہیں، کون سی ٹرمز ہیں جو ان کے حوالے سے بولی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ملحد لوگ خدا کی ذات کا انکار کس بیس پہ کرتے ہیں، آخر کیوں یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ ویسے تو کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ ایک یہ کہ ملحد اس وجہ سے خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں چونکہ وہ مذہب کی پابندیوں سے آزاد رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ اللہ کی ذات پر اور مذہب اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، جن کا ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں آئندہ آنے والی چند ویڈیوز کے اندر جواب ضرور دیں گے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں اور ہم ان کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملحدین سائنس کی وجہ سے، سائنس کی بیس پر خدا کی ذات کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ سائنس نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ یہ زمین و آسمان کس طرح سے بنے، کیا طریقہ تھا، کیسے یہ کائنات وجود میں آئی اور کیسے چل رہی ہے، بارشیں کیسے ہو رہی ہیں، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، پانی کس طرح بن گیا سمندروں کے اندر، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، چونکہ سائنس نے بتا دیا کہ کیسے سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے ہم خدا کی ذات کو نہیں مانیں گے۔ اب کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں رہی چونکہ پتہ چل گیا ہے سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ دو بیسک ریزنز ہوتی ہیں ملحدین کا خدا کی ذات سے ہٹ جانے کا، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر دینے کی، یہ دو وجوہات ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا سائنس نے جب یہ سب کچھ بتا دیا کہ یہ سارا نظام سورج چاند ستاروں کا، اس کائنات کے بننے کا اور زمین کا بھی سارا نظام کس طرح سے چل رہا ہے، تو کیا خدا کی ذات کا انکار ہو جائے گا؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی شے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ سب کچھ ہو کس طرح رہا ہے، تو کیا اس کے خالق کا انکار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک واشنگ مشین کو دیکھتے ہیں باہر سے، کہ ایک ایسی مشین کہ جس میں کپڑے ڈالیں، سرف ڈالیں اور وٹ ایور پانی ڈالیں تو وہ سب کپڑے خود بخود دھو دے گی، لیکن جب ہم اسی مشین کو کھول کے اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے اندر کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مشین چل رہی تھی، تو جب اس مشین کے بارے میں ساری معلومات مل جائے گی کہ اس طریقے سے یہ سب چیزیں ملا کے اس مشین کو بنایا گیا تھا اور اس طریقے سے یہ ورکنگ کر رہی تھی، اس طرح سے یہ چل رہی تھی، اس مشین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا؟ کیا اس کے خالق کا انکار ہو جائے گا؟ کیا اس مشین کے بنانے والے کا انکار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو سائنس چونکہ صرف یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ کس طرح بنا یا کس طرح چل رہا ہے، تو ہم اس بیس کے اوپر خدا کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس مشین کے بنانے والے کا بھی انکار نہیں کر سکتے جب یہ پتہ چل جائے کہ کس طرح یہ بنی تھی اور کس طرح چل رہی ہے۔ لیکن کاش کہ یہی بات ملحدین کو سمجھ آ جائے کہ کسی بھی شے کے عمل کے بارے میں معلومات حاصل ہو جانے کے بعد اس کے کرنے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پتہ چل گیا بگ بینگ کے ذریعے کائنات بنی تھی، اس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے، سورج چاند ستاروں کا یہ نظام ہے، زمین سورج کے گرد اتنے عرصے میں ایک چکر لگا رہی ہے، دن رات اس طرح سے بدل رہے ہیں، تو اس لیے خدا کی ضرورت نہیں رہی چونکہ ہمیں پتہ چل گیا سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ معلومات حاصل ہو جانے کے بعد کرنے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خدا کی ذات کا انکار اسی بیس پہ کرنا ہے کہ چونکہ پتہ چل گیا سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، تو پھر باقی سب چیزوں کے بھی خالق کا، بنانے والے کا انکار کر دیا جائے چونکہ پتہ چل گیا کہ کس طرح سب کچھ بن رہا ہے۔ تو ہر کام کے جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کرنے والا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کائنات کی۔ تو اسی طرح سے کائنات کے ٹوٹل نظام کے پیچھے بھی ایک کرنے والا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا اعتراض پھر اور کس بیس پہ ہے کہ کیوں خدا کو نہیں مانا جا رہا۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کی ذات کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ملحدین سے کہ کیا یہ ایک ایتھینٹک بات ہے کہ نظر نہ آنا کسی شے کے موجود نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے؟ نہیں۔ سائنس خود بے شمار ایسی چیزوں کو مانتی ہے جو نظر نہیں آتی،
جو دکھائی نہیں دیتی بلکہ حواس خمسہ کے ساتھ ان کا ادراک کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن سائنس انہیں مانتی ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال گریوٹی کی ہے، لا آف گریویٹیشن، جس کی بنیاد پر ساری کی ساری سائنس کھڑی ہے۔ آئزک نیوٹن نے یہ تھیری، یہ نظریہ گریوٹی کے حوالے سے 1687 میں پیش کیا تھا، یعنی 1687 میں، اور اس سے لے کے آج 2021 تک 334 سال گزر گئے، لیکن سائنس گریوٹی کو دکھا نہیں سکی۔ لیکن ان سالوں میں 334 سالوں میں سائنس کا ایمان آج تک برقرار ہے گریوٹی کے اوپر، کہ گریوٹی موجود ہے۔ اب یہ گریوٹی کیا ہے؟ جو کہ نظر بھی نہیں آتی، جس کو چھوا سونگا سنا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حواس خمسہ سے گریوٹی کا ادراک ناممکن ہے، لیکن سائنس اسے کیوں مانتی ہے؟ گریوٹی ایکچولی ہے کیا؟ یہ زمین کہاں پہ کھڑی ہے؟ کسی سہارے پہ نہیں۔ سورج کہاں پہ کھڑا ہے؟ کسی سہارے پہ نہیں۔ چاند کہاں پہ کھڑا ہے؟ کسی سہارے کی بنیاد پر نہیں۔ ان سب کا آپس میں جو تعلق ہے کہ سورج کبھی زمین سے نہیں ٹکراتا، یا چاند کبھی زمین پہ آ کے نہیں گرتا، یا سورج چاند ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے، ان سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ گریوٹی، کہ ایک ایسی کشش ثقل ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو آپس میں ایک مضبوط تعلق کے ساتھ ٹھہرایا ہوا ہے اور کھینچا ہوا ہے۔ جیسے آپ ایک رسہ کشی کی مثال لے لیں کہ جب دو ٹیمز رسے کو ایک طرف ایک ٹیم کھینچ رہی ہوگی، دوسری طرف دوسری ٹیم کھینچ رہی ہوتی ہے، تو جیسے ہی ایک ٹیم دوسری سے ہیوی فورس لگاتی ہے، زیادہ فورس لگا دے، تو دوسری ٹیم اس کے اوپر آ کے گرے گی۔ لیکن سورج چاند ستاروں میں یہ ایک ایسا بیلنس ہے جو نظر نہیں آ رہا، اللہ نے رکھا، جسے سائنسدان گریوٹی بولتے ہیں، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ایک خاص توازن کے ساتھ اپنی طرف کھینچا ہوا ہے۔ جیسے ہی لوز ہوگا، ان بیلنس ہوں گے، تباہی ہو جائے گی، دوبارہ یہ ساری کائنات ڈسٹروائے ہو کے رہ جائے گی۔ یہ ہے گریوٹی۔ دوسرے نمبر پہ، اگر یہ زمین خلا کے اندر، ہوا کے اندر یہ سفر کر رہی ہے، تو یہ گرتی کیوں نہیں؟ یہ کہیں ڈول کیوں نہیں جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ گریوٹی ہی وجہ ہے، کہ ایک خاص گریوٹی کے ساتھ، ایک خاص کشش ثقل کے ساتھ یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اور پھر ہم زمین پہ کس طرح کھڑے ہیں، کس طرح ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ چونکہ زمین گول ہے، جب ہم اوپر والی سطح پہ اگر ہم یہاں پہ ہیں، تو جو لوگ نیچے ہیں زمین کی دوسری طرف، وہ گر کیوں نہیں رہے؟ اور جب زمین گھومتی ہے تو ہم نیچے چلے جائیں گے، وہ لوگ اوپر آ جائیں گے، تو وہ کیوں نہیں گرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمین نے ایک خاص مقدار کے ساتھ، ایک گریوٹی کی خاص مقدار کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر سب کچھ موجود ہے، ہوا کے اندر، خلا کے اندر زمین جب تیر رہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے۔ اس سب کچھ کی بنیاد ہے گریوٹی، جسے سائنس نے ثابت کیا، اور سائنس پہ مانتی بھی ہے اس کو۔ لیکن 334 سال پہلے آئزک نیوٹن نے گریوٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج تک سائنس اس کو نہیں دکھا سکی، لیکن ایمان اس پہ ہے۔ کیوں؟ یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ تو خدا کی ذات بھی موجود ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی، تو اس پر بھی ایمان رکھا جائے گا۔ جس طرح گریوٹی نظر نہیں آتی، لیکن اس پہ ایمان رکھا جا رہا ہے۔ نظر آنے کی کیا بات ہے؟ اس کو سونگا، دیکھا یا سنا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، چھوا بھی نہیں جا سکتا، صرف حساب کتاب کے اندازوں کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی صفات کی بنیاد پر ہی مانا جائے گا کہ وہ موجود ہے، جس طرح سے گریوٹی کو اس کی صفات، اس کی کریکٹرسٹکس کے بنیاد پر، اسی بیس پر مانا گیا کہ وہ موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو گیا کہ نظر نہ آنا موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک اعتبار سے ظاہر، ایک اعتبار سے باطن ہوتی ہیں۔ مثلا دھوپ ہے، دھوپ دیکھنے کے اعتبار سے ظاہر ہے، لیکن چھونے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے باطن ہے۔ نہ وہ سنی جا سکتی ہے، دھوپ کی کوئی آواز نہیں ہے، نہ وہ چھوئی جا سکتی ہے، دھوپ کو ہم چھو نہیں سکتے، یعنی روشنی کو، سورج کی روشنی کو، لیکن وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ایک اعتبار سے ظاہر، ایک اعتبار سے باطن۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ درد ہے، محسوس کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہے، لیکن چھونے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے باطن ہے۔ عقل محسوس کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہے، لیکن چھونے کے اعتبار سے باطن ہے۔ سایہ ہے، چھاؤں ہے، چھونے کے اعتبار سے باطن، دیکھنے کے اعتبار سے ظاہر۔ تو ایسی بے شمار چیزیں موجود ہیں جو ایک اعتبار سے ظاہر ہوں گی اور ایک اعتبار سے باطن ہوں گی۔ خدا کے بھی دو نام ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی، یعنی اس کے بے شمار ناموں میں سے دو نام ظاہر اور باطن بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی بیس پر ظاہر ہے،
اس کے نشان کائنات میں موجود ہر شے میں نظر آتے ہیں، تو وہ اپنی صفات کی بیس پہ ظاہر بھی ہے، اور اپنے وجود کے یعنی حقیقی وجود کے اعتبار سے چونکہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے اس لیے وہ اس اعتبار سے باطن ہے، اپنی صفات کی بنیاد پر ظاہر اور اپنے وجود کے اعتبار سے باطن۔ جس طرح دنیا کے اندر بھی ہمیں کئی ایک چیزیں ایسی ملیں گی جو ایک اعتبار سے ظاہر ہوں گی اور ایک اعتبار سے باطن ہوں گی، لیکن ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے ظاہر اور باطن کی صفتوں کو لے کے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بس کسی شے کے بارے میں یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک اعتبار سے ظاہر ہے، بس اس پہ ایمان رکھا جائے گا، اور اسی پہ سائنس بھی ایمان رکھتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کی ذات اب کیوں نظر نہیں آ رہی اس دنیا کے اندر، اس لیے ملحد نہیں اس کو مانتے، تو اس پہ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں آن دی سپورٹ اگر ہم چاہیں ابھی کے ابھی نظر آئیں تو وہ نظر نہیں آئیں گی جبکہ ان کا وجود اس دنیا میں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر دن کے ٹائم میں میں کہوں کہ مجھے ستارے نظر آ جائیں تو وہ نہیں نظر آ سکتے، مجھے رات ہونے کا اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، نظر آئیں گے ضرور، موجود ضرور ہیں لیکن رات کے ٹائم پہ۔ اور اگر میں رات کے ٹائم پہ سورج کو کہوں کہ میں دیکھ لوں تو نہیں دیکھا جا سکتا، سورج کے نظر آنے کا ٹائم ہے دن، یعنی وہ چیزیں موجود تو ہیں اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر لیکن ان کے نظر آنے کا ایک ٹائم ہے، اسپیسیفک ٹائم، تو جب وہ ٹائم آئے گا وہ چیزیں ضرور نظر آئیں گی۔ تو اسی طرح خدا کی ذات کا بھی نظر آنے کا ایک ٹائم ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، نظر آئیں گے ضرور اللہ تعالیٰ لیکن قیامت کے دن، تو ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں کہ جو کاش کے ملحدین کو سمجھ آ جائیں اور وہ واپس ایمان کی طرف آ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملحدین کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔